مصر کا بہت ہی خوبصورت بازار جسے مہباب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مہباب ایک بہت ہی مشہور بازار ہوا کرتا تھا۔ اسی بازار کے ایک کونے میں ایک فقیر بیٹھا کرتا تھا جو آنکھوں سے نابینا تھا۔ اس کی جھولی میں چند سکے اور اس کے ہاتھوں میں اکثر ایک پرانی لکڑی کی چھڑی ہوا کرتی تھی۔ آنکھوں سے نابینا ہونے کے باوجود اس کی باتوں اور اس کی گفتگو میں ایک کشش تھی۔ لوگ اس کے بارے میں کہا کرتے تھے، یہ فقیر تو نابینا ہے لیکن اس کا دل بہت روشن ہے۔ کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں، اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ وہ فقیر ہر آنے جانے والے کو دعائیں دیتا اور اس کی باتوں میں کچھ ایسا اثر ہوتا کہ لوگ کچھ نہ کچھ اسے ضرور دے دیا کرتے تھے۔ اسی بازار سے اکثر ایک نوجوان تاجر گزرا کرتا تھا جس کا نام یونس تھا۔ یونس ہر روز فقیر کو دیکھتا اور دل ہی دل میں سوچا کرتا تھا کہ یہ اندھا فقیر یہاں کیسے رہتا ہے۔ ایک دن یونس اسی بازار سے گزر رہا تھا کہ اس فقیر کو دیکھ کر اپنے جذبات کو قابو نہ کر سکا اور فقیر کے پاس جا بیٹھا۔ یونس نے کہا، بابا کیا آپ کو واقعی کچھ نظر نہیں آتا؟ فقیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بیٹا آنکھوں سے نظر نہ آنا اور بات ہے لیکن دل کا اندھا ہونا اور بات۔ یونس فقیر کی اس بات پر حیران ہوا اور پوچھا، آپ کے دل میں کیا نظر آتا ہے؟ فقیر نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر آہستہ سے کہا، میرا دل مجھے راز کی بات بتاتا ہے لیکن ہر راز ہر کسی کو بتایا نہیں جاتا۔ یہ سن کر یونس کے دل میں اور کئی سوالات اٹھنے لگے۔ وہ سوچنے لگا کہ ایک فقیر کے پاس ایسا کون سا راز ہے جو اس نے چھپا رکھا ہے۔ اسی دن ایک عجیب بات ہوئی۔ بازار میں ایک اجنبی شخص آیا جو فقیر کے قریب آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی کتاب تھی۔ اس اجنبی نے کتاب فقیر کی جھولی میں رکھی اور بغیر کوئی بات کیے واپس چلا گیا۔ یونس یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کتاب کون سی ہے اور اس کا اس فقیر سے کیا تعلق ہے۔ فقیر نے کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھوا اور آہستہ سے بولا، وقت آ گیا ہے۔ یونس کو اس جملے نے اور بھی الجھا دیا۔ یونس نے پوچھا، کون سا وقت آ گیا ہے؟ بابا آپ کیا چھپا رہے ہیں؟ فقیر نے یونس کی طرف رخ کیا اور کہا، اگر تم جاننا چاہتے ہو تو کل سورج نکلنے سے پہلے میرے پاس آ جانا، لیکن یاد رکھو جو راز تمہیں معلوم ہوگا وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ یونس کی پوری رات بے چینی میں گزری۔ وہ سوچتا رہا آخر فقیر کے پاس کون سا راز ہو سکتا ہے۔ یونس پوری رات اسی بات کو یاد کرتا رہا کہ آخر فقیر نے ایسا کیوں کہا جو میری زندگی بدل دے گا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے بستر سے اٹھا اور جلدی سے بازار کی طرف روانہ ہوا۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا نہ تھا اور بازار سنسان ہوا پڑا تھا۔ یونس نے فقیر کو اسی جگہ پایا جہاں وہ ہمیشہ بیٹھا کرتا تھا۔ آج فقیر کے چہرے پر ایک غیر معمولی سکون تھا۔ فقیر نے یونس کی موجودگی اور محسوس کرتے ہوئے پوچھا، آ گئے تم؟ یونس نے بے صبری سے کہا، بابا میں آپ کے راز کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ فقیر نے اپنی جھولی میں سے وہی پرانی کتاب نکالی جو کل اس اجنبی نے اسے دی تھی۔ یہ کتاب کسی عام انسان کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے۔ اس میں ایسے راز چھپے ہوئے ہیں جو نہ صرف تمہاری بلکہ مصر کے بہت سے لوگوں کی تقدیر بدل سکتی ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ شرط؟ کیسی شرط؟ یونس نے حیرانی سے پوچھا۔ فقیر مسکرایا اور کہا، جو کچھ بھی اس کتاب سے حاصل کرو گے وہ صرف اور صرف دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرو گے، اپنی لالچ کے لیے نہیں۔ یونس نے فقیر کی بات پر غور کیا اور وعدہ کیا کہ وہ کتاب کو صرف نیکی کے لیے استعمال کرے گا۔ فقیر نے کتاب کھولی اور یونس کو پہلی بار کتاب کے اندر چھپے راز بتائے۔ کتاب کے صفحات پر عجیب و غریب نقشے اور علامتیں بنی تھی۔ فقیر نے یونس کو بتایا کہ یہ نقوش دراصل مصر کے قدیم خزانے کے نقشے ہیں جنہیں صرف خاص لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ خزانہ وہ ہے جو مصر کے غریب اور ضرورت مندوں کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن صدیوں پہلے اسے چھپا دیا گیا۔ فقیر کی بات سن کر یونس نے پرجوش ہو کر کہا کہ کیا ہم یہ خزانہ ڈھونڈ سکتے ہیں؟ فقیر نے یونس کی بات سن کر اپنا سر ہلایا اور کہا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس سفر میں تمہیں کئی تکلیفوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے تمہیں اپنی نیت اور ارادے کا ثبوت دینا ہوگا۔ یونس نے دل ہی دل میں سوچا،
چاہے جو بھی ہو وہ یہ خطرہ مول لے گا۔ فقیر نے یونس کو پہلا اشارہ دیا۔ مصر کے شمال میں ایک بہت قدیم کنواں ہے جو اب خشک ہو چکا ہے، وہیں سے یہ سفر شروع ہوگا، لیکن یاد رکھو ہر قدم پر تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ یونس نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور کنویں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ سوچتا رہا کہ فقیر کی باتوں میں کتنی سچائی ہے اور کیا صحیح میں خزانہ وہاں موجود ہے۔ جب یونس کنویں پر پہنچا تو اسے وہاں ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ کنویں کے ارد گرد کئی پرانے ستون تھے جن پر خفیہ نقوش بنے ہوئے تھے۔ یونس نے کتاب نکالی اور ان نقوش کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک ایک شخص جو بظاہر مسافر لگ رہا تھا وہاں آیا اور یونس کو دیکھ کر رک گیا۔ مسافر نے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یونس نے سوچا کہ کیا اسے حقیقت بتانی چاہیے یا نہیں، لیکن اس سے پہلے کہ یونس جواب دیتا، مسافر نے اپنی قمیض کے نیچے سے ایک خنجر نکالا اور کہا، جو کچھ بھی تم یہاں ڈھونڈنے آئے ہو وہ مجھے دے دو۔ یونس سمجھ گیا کہ یہ سفر خزانہ تلاش کرنے کا نہیں بلکہ ساتھ ہی اپنی جان بچانے اور نیک نیت کا ثبوت دینے کا بھی ہے۔ یونس نے مسافر کی آنکھوں میں لالچ اور خنجر کی چمک میں خطرہ دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ آزمائش کا پہلا قدم ہے، لیکن یونس گھبرایا نہیں۔ اس نے جلدی سے جواب دیا، دوست، میں یہاں کچھ نہیں ڈھونڈ رہا، بس ایک پرانی کہانی کی سچائی جاننے آیا ہوں۔ اگر تمہیں پسند نہیں تو میں کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ مسافر نے کچھ دیر سوچا اور خنجر نیچے کر لیا۔ کہانی؟ کیسی کہانی؟ مسافر نے پوچھا۔ یونس نے کہا، ایک بوڑھے بزرگ نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں مصر کے پرانے دنوں کی نشانیاں موجود ہیں، میں انہیں دیکھنے آیا ہوں۔ مسافر نے تھوڑا شک کیا لیکن پھر بولا، یہ جگہ ویسے بھی خشک اور بیکار ہے، میں یہاں اپنا وقت برباد نہیں کروں گا، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ یونس نے سکون کی سانس لی اور کنویں کے ارد گرد بنے نقوش کا دوبارہ جائزہ لینا شروع کیا۔ کتاب کی مدد سے اس نے جلد ہی سمجھا کہ نقوش کسی خاص بات پر سایوں کے ذریعے راستہ بتاتے ہیں۔ سورج کی روشنی کو دیکھتے ہوئے یونس نے اندازہ لگایا کہ وہ سائے جس سمت میں پڑ رہا ہے وہی اگلا قدم ہو سکتا ہے۔ یونس نقوش کے مطابق شمال کی طرف چل پڑا۔ راستے میں وہ پرانے مصر کے خوبصورت مناظر دیکھتا رہا، مٹی کے مکانات، بازاروں کی ہلچل اور بلند مینارے، لیکن یونس کو جلد ہی احساس ہوا کہ وہ ایک سنسان علاقے میں داخل ہو رہا ہے۔ یہاں صرف اور صرف خاموشی اور تیز ہوا کی سرسراہٹ تھی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد یونس کو ایک پرانی اور خستہ حال مسجد نظر آئی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی اگلا اشارہ ہے۔ اسی مسجد کے دروازے پر ایک تختی لٹک رہی تھی جس پر دھندلے الفاظ میں لکھا ہوا تھا، صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جو اپنے دل کی روشنی سے دیکھتا ہو۔ یونس نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ بند تھا۔ وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا اور پھر اس کے دل میں آیا کہ شاید آزمائش ایمان کی ہے۔ اس نے وہاں نماز ادا کی اور دعا کی کہ اے اللہ میری رہنمائی فرما۔ دعا کے بعد اس نے دوبارہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ حیرت کی بات تھی کہ دروازہ آسانی سے کھل گیا۔ مسجد کے اندر ایک گہرے کنویں کی طرف سیڑھیاں تھی جو نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ یونس نے ہمت کی اور نیچے اترنا شروع کیا۔ سیڑھیاں لمبی اور اندھیری تھی لیکن یونس نے ہار نہیں مانی۔ جب وہ نیچے پہنچا تو ایک بڑے کمرے میں ایک بڑا صندوق نظر آیا۔ صندوق کے اوپر ایک اور تحریر تھی، جو لالچ کرے گا وہ سب کچھ کھو دے گا، جو سچائی کو اپنائے گا اسے سب کچھ ملے گا۔ یونس نے صندوق کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن اچانک اسے فقیر کے وہ الفاظ یاد آئے کہ یہ سفر نیت اور ارادے کا امتحان ہے۔ یونس نے سوچا، کیا اس کا دل واقعی خالص ہے؟ صندوق کے کھولتے ہی یونس کے سامنے سونے اور چاندی کے سکے، جواہرات اور ایک پرانا کاغذ ظاہر ہوا۔ کاغذ پر کچھ لکھا تھا لیکن یونس نے سب سے پہلے خود کو پرسکون کیا اور اپنے ارادے کو جانچا اور خود سے کہنے لگا، یہ خزانہ میرا نہیں ہے، یہ مصر کے غریب لوگوں کا ہے۔ کاغذ پر لکھا تھا، یہ وہ خزانہ ہے جو ضرورت مندوں کے لیے رکھا گیا ہے، اگر تم نے اسے بانٹنے کا عہد کیا ہے تو یہ تمہارا ہے، اگر نہیں تو یہ ہمیشہ کے لیے تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یونس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اس خزانے کو غریبوں میں ضرور بانٹے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا
کہ اس فیصلے کا انجام کیا ہوگا۔ یونس نے خزانے کی تحریر کو غور سے پڑھا اور سوچنے لگا کہ کیا واقعی کوئی اس وعدے کو پورا کر پائے گا۔ اچانک اسے کمرے میں ایک ہلکی سی گونج سنائی دی، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ یونس نے سنا جیسے کوئی کہہ رہا ہو، یونس، یہ خزانہ ایک امانت ہے، اسے اپنی نیت کے مطابق بانٹنا۔ اگر تم نے اپنے وعدے سے منہ موڑا تو یہ سب کچھ خاک میں بدل جائے گا۔ یونس نے سر جھکا کر کہا، میں اپنی نیت صاف رکھوں گا اور اس امانت کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کروں گا۔ اس کے الفاظ کے ساتھ ہی کمرہ روشنی سے جگمگانے لگا، صندوق خود بخود بند ہو گیا اور ایک چمکتا ہوا نشان اس کے اوپر ظاہر ہوا۔ یونس سمجھ گیا کہ یہ خزانہ اب محفوظ ہے اور وہ اسے لے جا سکتا ہے۔ سیڑھیاں چڑھ کر باہر آنے پر یونس نے دیکھا کہ مسجد کے ارد گرد کا علاقہ بالکل بدل چکا ہے۔ پہلے جو جگہ سنسان تھی اب وہاں لوگوں کی چہل پہل ہے۔ قریب ہی ایک بڑے بزرگ جن کا چہرہ حکمت اور سکون سے چمک رہا تھا یونس کے پاس آئے اور کہا، بیٹا، تم نے اپنی عقل اور ایمان کا بہترین استعمال کیا۔ یہ خزانہ مصر کے غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے رکھا گیا تھا، اب تمہیں اس کے رکھوالے کے طور پر چنا گیا ہے۔ یونس نے عاجزی سے سر جھکایا اور کہا، لیکن میں اکیلا اتنا بڑا کام کیسے کر سکتا ہوں؟ بوڑھے بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں اپنی نیت اور سچائی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اللہ تمہیں مددگار عطا کرے گا۔ یونس نے خزانے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اپنے کاندھے پر رکھا اور شہر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے فقیر کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ یونس نے سوچا کہ شاید وہ فقیر کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ مصر واپس پہنچ کر یونس نے سب سے پہلے ایک جگہ پر غریبوں اور مسافروں کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ اس کے بعد اس نے مزدوروں اور یتیم بچوں کے لیے کام شروع کیا۔ جلد ہی اس کی شہرت پورے شہر میں پھیل گئی، لوگ خود اس کے ساتھ شامل ہونے لگے اور اس کے کام میں ہاتھ بٹانے لگے۔ لیکن ہر کامیابی کے ساتھ ساتھ مشکلات بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ شہر کے کچھ لالچ اور بددیانت دار لوگ یونس کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرنے لگے۔ انہوں نے شہر کے حکام کو اکسایا کہ یونس کو خزانے کے بارے میں سوالات کرے کہ اتنا خزانہ یونس کے پاس کہاں سے آیا۔ ایک دن شہر کے قاضی نے یونس کو بلایا اور بڑے سخت لہجے میں پوچھا کہ یہ خزانہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہ غیر قانونی ہے اور تم بغیر اطلاع کے اتنا بڑا مال اپنے قبضے میں لیے بیٹھے ہو؟ یونس نے سکون سے جواب دیا، یہ خزانہ مصر کے ان لوگوں کی امانت ہے جنہیں مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ مال ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ اسے غریبوں میں بانٹ رہا ہوں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میرے کاموں کا جائزہ اور معائنہ کر سکتے ہو۔ قاضی نے یونس کے کاموں کی جانچ کروائی اور رپورٹ ملنے پر حیران ہو گیا۔ قاضی کو پتا چلا کہ یونس نے ان خزانے کا استعمال مصر کے سبھی غریب، ضرورت مند، بیوہ عورتیں اور یتیم بچوں اور مسافروں کی کفالت میں لگایا ہے۔ یونس نے جو وعدہ کیا تھا اسے یونس نے پورا کر دیا۔ قاضی نے نہ صرف یونس کو بے گناہ قرار دیا بلکہ اس کی اس خدمت کے لیے اسے شہر کے امین ہونے کا خطاب بھی دیا۔ لیکن یونس کے دل میں ایک سوال ہمیشہ موجود رہا کہ آخر وہ فقیر کون تھا۔ ایک رات خواب میں یونس نے فقیر کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے یونس، تم نے یہ ثابت کر دیا کہ سچائی اور ایمان کے راستے پر ثابت قدم رہنا ہر آزمائش میں کامیابی کا معیار ہے۔ یہی خزانہ تمہاری اصل آزمائش تھی اور تم نے اسے بغیر کسی لالچ کے اسے اپنی صحیح مقام تک پہنچا دیا۔ صبح یونس نے اپنے کام کو مزید بڑھانے کا ارادہ کیا اور اپنی باقی زندگی غریبوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ مصر کے لوگ یونس کو ایک دیانت دار، امین، نیک اور عظیم شخصیت کے طور پر یاد کرنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ نیت صاف اور ارادے مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی بھی آزمائش انسان کو شکست نہیں دے سکتی۔ یونس کا فقیر سے سوال کرنا اس کے تجسس کی علامت ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا ضروری ہے۔ یونس کو الگ الگ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو سکھاتا ہے کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے مشکلوں کا سامنا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور آخر میں ہمیں یہ سیکھنے ملتا ہے
کہ ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا ہی زندگی جینے کی اصل کامیابی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور یہ کہانی اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔